أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یعنی قرآن مجید میں جتنے معانی اور مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ تمام مضامین اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس کے علاوہ اس جیسی کوئی صورت پیدا کی ہے. یعنی یہ ایسی منفرد اور خاص صورت ہے کہ اس جیسی کوئی اور صورت قرآن میں بھی نہیں یہ جائے کہ وہ دوسری کتابوں میں ہو. ارشاد فرمایا کہ انہا سبع من المثانی، یہ سبع من المثانی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی میں سے عطا کیے ہیں. اب 7 کا مطلب تو 7 آیات ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیات. اور مثانی کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک مثنا کی جمع بھی ہو سکتی ہے یعنی تثنیہ 2 اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ثنا بیان کی جائے. تو سبع من المثانی، سورہ فاتحہ سبع من المثانی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی،
میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یعنی دونوں کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ اسے ملے گا. پھر جب بندہ پڑھتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہی کے لیے ہے. یہ دونوں آیات میرے بندے کے لیے ہیں، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. چنانچہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہم اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حمد کا جواب دیتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ ایک آیت پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے اتنا ہی وقف کیا کرتے تھے. دوسری آیت پڑھنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ وقف کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. میں اس وقت تک دوسری آیت نہیں پڑھتا جب تک میری کانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس جواب کی آواز نہ آ جائے. اتنا استحضار، اتنا استحضار. ہمیں وہ کیفیت تو حاصل نہیں ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو سن رہے ہو. لیکن یہ کیفیت تو ہونی چاہیے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. کم از کم اتنی کیفیت ہو کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس حمد کا جواب دیا ہے. چنانچہ اکثر مشائخ کو دیکھا، ویسے تو قاری حضرات کو دیکھا، وہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو 3-4 آیات کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں جوڑ کے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن جو مشائخ کو ہم نے دیکھا وہ ہر آیت کے بعد وقف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اس لیے ایک آیت پڑھو اور تھوڑا وقف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں، پھر اگلی آیت پڑھی جائے. اگرچہ اللہ تعالیٰ تو اس کے محتاج نہیں ہے کہ ہم وقفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دے سکیں گے، نہیں کریں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے، یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک ادب ہے کہ ہم ایک آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ پھر جواب دیں، پھر دوسری پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں. اس لیے یہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز کا بھی اصل ہے، قرآن کا بھی خلاصہ ہے، اور یہ میرے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندے کے درمیان میں تقسیم ہے. آدھی یہ صورت بندے کے لیے ہے، آدھی یہ صورت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے کتاب شروع ہوتی ہے. فاتحہ شروع کرنے والی. ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں. اب یہاں ام کا کیا معنی ہے؟ وہ والا معنی تو نہیں ہے جیسے حقیقت میں ماں ہوتی ہے، لیکن اصل یا خلاصہ یا اس کا نچوڑ یہ معنی کر سکتے ہیں. تو بہرحال اسے ام القرآن کہا گیا، ام الکتاب کہا گیا، اور فرمایا کہ شفاء من کل سم، ہر بیماری اور ہر زہر کا علاج اس میں موجود ہے. سورۃ فاتحہ کے اندر سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے، شفا ہے.
کوئی بھی بیماری ہو سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیجیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا اور کوئی دوا نہ تھی، تو میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا، وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں مجھے طویل عرصہ رہنا پڑا اور اس زمانے کے اندر مجھے کچھ بیماریاں لاحق ہوئی، لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر نہ تھا، طبیب نہ تھا، کوئی دوا نہ تھی۔ تو میں اس عرصے کے اندر یہی کرتا رہا کہ جب میں بیمار ہوتا سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دیتا۔ ہم بھی اس چیز کا معمول بنائیں، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، جب کوئی بیماری ہو ہم اسے پڑھ کے دم کریں۔ تو کسی نے ہمارے حضرت سے بھی پوچھا کہ حضرت لوگ پانی دم کروانے کے لیے لاتے ہیں اور کچھ چیز دم کروانے کے لیے لاتے ہیں، تو ہم اس پر کیا دم کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ احد النورین، 2 نوروں میں سے ایک نور ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے، آسمان سے ایک آواز آئی، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا آسمان کی طرف تو دیکھا کہ ایک دروازہ نظر آیا، فرمانے لگے یہ ایسا دروازہ کھلا ہے کہ ایسا دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس ایک دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر زمین پر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کا فرشتہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ہم نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، آپ کو مبارک ہو، ہم نے آپ کو 2 نور دیے ہیں۔ فرمایا کہ ان 2 نوروں میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ احد النورین ہے، 2 نوروں میں سے ایک نور ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہم روزانہ نماز میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں اور ہم نے اتنی پکی یاد کی ہوتی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ایک مثال بن گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کی طرح یاد کر لو۔ بچوں کو بھی یاد، بڑوں کو بھی یاد، مردوں کو بھی یاد، عورتوں کو بھی یاد۔ اور اگر ہم روزانہ کی رکعات کا حساب لگائیں تو بے شمار مرتبہ ہم اس سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا، اس کے معارف اور حکمتوں پر غور نہیں کیا۔ نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو طوطے کی طرح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اس استحضار کے ساتھ ہم پڑھیں نا، جیسے وہ ابھی ان بزرگ کا واقعہ بیان کیا، پھر اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا مزہ ہے۔ چنانچہ آج کچھ نہ کچھ اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیری نکات بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا معنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام اللہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اسم اعظم کے ساتھ کوئی دعا کرے گا تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ کوئی بندہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، یہ اسم اعظم ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم کا معنی بھی نہایت رحم کرنے والا۔ ظاہر کے اعتبار سے تو دونوں کا معنی رحم کرنے والا، لیکن حقیقت میں فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ الرحمن
اس رحم کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، اور الرحیم اس رحم کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی رحمت تام ہو۔ چنانچہ الرحمن میں مفسرین نے لکھا کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، مومن پہ بھی ہے، کافر پہ بھی ہے، جنتی پہ بھی ہے، جہنمی پہ بھی ہے، نیک پہ بھی ہے، بد پہ بھی ہے، چھوٹے بڑے سب کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ اور الرحیم اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جنت کے ساتھ ہے۔ دنیا کی رحمت جنت کے مقابلے میں تام نہیں ہے، ناقص ہے، لیکن جنت میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تام ہوگی، لیکن ہوگی صرف اور صرف جنتیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے، کفار کا اس کے اندر کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ الحمد پہ جو الف لام لگا ہوا ہے یہ استغراق کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ استغراق احاطہ کر لینا کسی چیز کا۔ اب تمام تعریفوں کا کیا مطلب یہ ہے کہ تعریف کی کوئی بھی قسم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے وہ حمد و ثنا ہو، چاہے وہ شکر ہو، چاہے وہ عبادت ہو، کوئی بھی نوع ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام تعریفات کا مستحق ہو۔ تو گویا دعویٰ بھی موجود ہے اور دلیل بھی اسی جملے کے اندر موجود ہے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ ہے۔ اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام تعریفوں کے لائق ہو۔ رب العالمین، رب ربوبیت سے ہے، اس کا معنی ہے پالنے والا، پروردگار، اور عالمین عالم کی جمع ہے، ایک جہان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے، پالنے والے اور ان کے پروردگار ہیں۔ انسان ایک عالم ہے، جن یہ دوسرا عالم ہے، دیگر حیوانات علیحدہ عالم ہیں، دنیا ایک علیحدہ عالم ہے، آخرت ایک علیحدہ عالم ہے۔ تو جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں، عالمین، العالمین، تمام کے تمام عالمین کے پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس حمد کی 3 صورتیں ہیں۔ تمام تر تعریفیں حمد یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو بندہ حمد کرتا ہے دل سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے دل سے۔ دل سے اللہ کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، انسان ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ دل میں یہ اعتراف ہو کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اعتراف، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ ریت کے ذرات کو گننا آسان ہے، آسمان کے ستاروں کو گننا آسان ہے، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو گننا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جتنی نعمتیں ہیں ان کو گننا مشکل کام ہے۔ لا تحصوها، تم گن ہی نہیں سکتے۔ تو دل میں اس بات کا اعتراف ہو کہ یہ سب کچھ نعمتیں اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ زبان سے حمد و ثنا اور تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کے بول بولے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے
تو کنجوسی کے ساتھ یہ نہ کہے کہ بس گزارا ہے، کھل کے دل کھول کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین، مالک کا بڑا احسان ہے، مالک کا بڑا کرم ہے، جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے۔ زبان سے انسان تعریف کرے، پوچھنے کے علاوہ بھی انسان تسبیحات کرے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ زبان سے جتنے بھی کلمات پڑھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، یہ زبان کا شکر ہے اور زبان کی تسبیح ہے، زبان کی حمد ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری صورت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی، وہ ہے اعضاء سے حمد بیان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کریں۔ انسان اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں تھکا دے۔ اگر نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو یہ انسان کے اعضاء اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاد میں جاتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، گویا جتنی بھی بدنی عبادات ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ایک قسم ہے جو اعضاء سے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تعریف کی تمام اقسام اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں اور پروردگار ہیں۔ ویسے تو حمد و ثنا کے کئی کلمات، الحمدللہ کہنا بھی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین کہنا بھی حمد و ثنا ہے، اور ربنا لک الحمد کہنا بھی حمد و ثنا ہے، ربنا اللہم لک الحمد ولک الشکر یہ بھی حمد و ثنا ہے۔ لیکن حمد و ثنا کا ایک بڑا ہی عجیب جملہ ہے جو حدیث شریف میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی یوں حمد بیان کی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرمایا کہ یہ جملہ سنتے ہوئے آسمان سے دو فرشتے باگے باگے آئے۔ ایک نے کوشش کی کہ اس کا ثواب میں لکھوں، دوسرے نے کوشش کی کہ اس کا ثواب میں لکھوں، لیکن دونوں پریشان ہیں کہ اس کا ثواب ہم کیسے لکھیں۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کے ثواب کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، بے حساب ہے، کیونکہ یہ ہم کے الفاظ ہی ایسے ہیں، اے اللہ تیری حمد و ثنا اس طرح جس طرح کے تیری شان ہے، جو تیری شان کے مناسب ہے ایسی حمد و ثنا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان کو احاطے میں لانا، الفاظ کے احاطے میں لانا، قلم کے احاطے میں لانا یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ کی شان کے لائق، اللہ کی شان کے مطابق جو حمد و ثنا ہوگی اس کا ثواب بھی قلم یا زبان کے احاطے میں لانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ دونوں فرشتے پریشان ہو گئے کہ ہم اس کا ثواب لکھنا تو چاہتے ہیں مگر کیا لکھیں کہ کتنا ثواب اس نے کمایا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں فرشتے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے بندے نے آپ کی حمد و ثنا بیان کی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا ثواب کتنا لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا، تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یوں یہ الفاظ ادا کیے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا آپ ایسا کرو کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے یہ کلمات ادا کیے، ثواب نہ لکھو، بس یہ کلمات لکھ دو۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ بندہ میرے سامنے آئے گا، یہ کلمات لکھے ہوں گے، اور بندہ کہے گا کہ اللہ ان کلمات کا ثواب ابھی مجھے ملا نہیں، تو پھر میں اپنی مرضی سے اس کا ثواب عطا کروں، میں اپنی شان کے مطابق اور اپنی مرضی سے ان کلمات کا ثواب عطا کروں۔ اس لیے ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہو، خوشی سے ہم کہتے تو ہے ہی الحمدللہ، تو بجائے الحمدللہ کہ اگر ہم یہ کلمات کہہ دیں گے تو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ دین کے کئی معنی ہوتے ہیں،
دین راستے کو بھی کہتے ہیں، اور دین سے روز جزا قیامت کا دن بھی مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں قیامت کا دن مراد ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یوم دنیا کے دن کے بھی مالک ہیں، یہاں صرف قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں یہ ملوکیت کی نسبت اور بادشاہت کی نسبت اور لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، یہ فلاں چیز کا مالک ہے، اس مکان کا مالک وہ ہے، اس پراپرٹی کا مالک یہ ہے، اور اس گاڑی کا مالک یہ ہے۔ دنیا کے اندر مالک کی نسبت کسی اور شخص اور ذات کی طرف بھی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں مالک کی نسبت سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کی طرف نہیں ہوگی۔ میدان حشر جب قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج تو اسی واحد اور قہار ذات کی بادشاہت۔ الا للہ الامر، تو اس دن بادشاہت اور اس دن ملوکیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص قیامت کے دن کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ صفت وہی ہوتی ہے جو بندے کے ساتھ خاص ہو، جو صفات سب میں پائی جائیں اس سے کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ تو اس صفت سے اللہ تعالیٰ کا شان کا امتیاز ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان کی ایک جدا صفت سامنے آ رہی تھی، اس لیے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے نعبد ایاک ونستعین ایاک، لیکن فعل بعد میں لائے اور مفعول پہلے لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حصر پیدا ہو گیا اور تخصیص پیدا ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ تیرے ہی لیے کرتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کرتے۔ ہم رکوع تیرے ہی لیے کرتے ہیں، سجدہ تیرے ہی لیے کرتے ہیں، نماز تیرے ہی لیے پڑھتے ہیں، دعا تجھ ہی سے مانگتے ہیں، حج تیرے لیے ہی کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی نیکی ہے، عبادت ہے، عبادت کی کوئی بھی جنس ہو یا نہ ہو، وہ سب کی سب تیرے ہی لیے کرتے ہیں۔ حصر پیدا کر دیا۔ اور اسی طرح نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور باہر جا کے قبر پہ ہاتھ پھیلانا نہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حصر پیدا کر دیا اور بندے کو یہ سکھا دیا کہ عبادت صرف ایک در پہ کرنی ہے اور مدد صرف ایک در سے مانگنی ہے۔ جو در در پہ جاتا ہے اسے تو در در ہوتی ہے، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دو، ایک در کے بن جاؤ، ہر جائی نہ بنو، یک جائی بن جاؤ۔ تو ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھلا دیجیے۔ اب یہ دعا ہے اور اس سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں دعا کا انداز سکھا دیا گیا۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی۔ الرحمن الرحیم، ثنا بیان ہوئی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان ہوئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بات کا اقرار لیا گیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم در در پہ نہیں جاتے، ہم نے تو سارے دروں کو اللہ تیرے در کے لیے چھوڑ دیا ہے، سب دروں کو تیرے در کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہم تو تیرے ہی ہیں۔ اب آخر میں اپنا مقصود اور حاجت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھلا دیجیے، سیدھا رستہ دکھلا دیجیے۔ یہ دعا ہے اور اس دعا کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ ملے گا جو مجھ سے مانگتا ہے۔
تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دولت مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا کریں گے۔ ضمناً صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کی تعریف بھی سن لیجئے۔ صراط مستقیم اس سیدھے اور ہموار راستے کو کہتے ہیں، اس سیدھے اور ہموار راستے کو کہتے ہیں جس پر چلنے والا ہر کس و نکس ادھر ادھر بھٹکے بغیر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ہر اس سیدھے اور ہموار راستے کو کہتے ہیں جس پر چلنے والا ہر کس و نکس ادھر ادھر بھٹکے بغیر منزل مقصود تک پہنچ جائے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس کا مصداق ہر وہ راستہ ہے جو افراط و تفرید کے مابین راہ اعتدال ہو، نہ اس میں افراط ہو نہ اس میں تفرید ہو۔ افراط و تفرید کے مابین جو راہ اعتدال ہو وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لکیریں کھینچی، ایک اس طرف اور ایک سیدھی۔ ارشاد فرمایا یہ بھی شیطان کا راستہ، یہ بھی شیطان کا راستہ، اور یہ جو درمیان میں سیدھا راستہ جاتا ہے یہ رحمان کا راستہ۔ تو افراط و تفرید کے مابین خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو درمیانہ ہو، درمیان میں ہو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ انداز دعا بھی سکھا دیا۔ اب وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے، کیا ہے، اس کی مثال دے دی، وضاحت کر دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تیرے انعام یافتہ بندے۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت دوسری جگہ سے بولتی ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی زندگی گزاری ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، من النبیین، وہ انبیاء ہوں، والصدیقین، یا صدیقین ہوں، یا شہداء ہوں، یا صالحین ہوں، وحسن اولئک رفیقا۔ تو انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو دعا میں یہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ دکھلا دیجئے اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ پھر مزید تاکید کی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھلانا، اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ دکھلانا جو تیرے مغضوب ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا۔ کن لوگوں پر اللہ کا غصہ ہوا؟ اس سے مراد یہود ہیں کہ یہود کا راستہ ہمیں نہ دکھلانا، اور فرمایا ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلانا جو خود گمراہ ہوئے، اور ظالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو گویا حاصل یہ نکلا کہ اللہ ہمیں نہ یہود کا راستہ دکھلانا، نہ ان کے راستے پہ چلانا، نہ ان کی تہذیب پہ چلانا، نہ نصارہ کا راستہ دکھلانا، نہ ان کے راستے پہ چلانا، بلکہ ہمیں تو سیدھا مسلمانوں کے راستے پہ چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آخر میں فرمایا آمین۔ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ چونکہ دعا ہے اس لیے سکھلایا گیا کہ اس کے بعد آمین کہہ دینا چاہیے۔ آمین کا معنی ہے الہی قبول فرما۔ تو اس لیے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ جو سورۃ فاتحہ بیان کی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، اللہ تعالیٰ اس سننے کو، اس سنانے کو قبولیت عامہ اور تامہ نصیب کرے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔